حضرات محترم، آج جمعۃ المبارک ہے اور آپ حضرات کو یاد ہوگا گزشتہ جمعے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے موضوع پر بالخصوص آپ مظہر مصطفیٰ ہیں، اس موضوع پر آپ حضرات مجھ سے گفتگو سماعت کر چکے ہیں۔ مظہر مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ آسان اور سادے سادے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ جو کمالات، جو خوبیاں خالق کائنات نے تمام انبیاء میں رکھی ہیں، ان تمام خوبیوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں رکھی ہے، اور جو کمال، جو صفات، جو خوبیاں اللہ رب العزت نے ذات مصطفیٰ میں رکھی ہیں، وہی کمال، وہی مرتبہ خالق کائنات نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ میں رکھی ہے۔ اس اعتبار سے آپ جو ہے وہ مظہر مصطفیٰ ہیں۔ حضرات محترم، آج کے خطبے میں جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا تعلق سماعت کر لیجئے، سورہ نساء ہے اور آیت نمبر جو ہے اس کی 69 ہے۔ اللہ تعالی شاہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کے انعامی یافتہ جو گروہ ہیں، اس گروہ میں چار ہیں، چار بڑے گروہ ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ چار بڑے انعامات ہیں، اور انعامات میں سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ نبوت ہے۔ نبوت کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ صدیقیت ہے، اور صدیقیت کے بعد جو تیسرا نمبر ہے وہ شہداء کا ہے، اور شہداء کے بعد جو چوتھا نمبر ہے وہ صالحین کا ہے۔ اور یہ وہ انعام ہے کہ جن کے نقش قدم پر چلنے کی دعائیں ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں۔ یہ دعا کیے بغیر نماز مکمل ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ حضرات ہر روز نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ دعا بھی ہو رہی ہے سیدھے راستے پر چلا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ انعامی یافتہ لوگوں کے راستے پر چلانا۔ اب انعامی یافتہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ اس کا پتہ کسی مولوی نے نہیں بتایا، کسی مفتی نے نہیں بتایا، کسی محدث نے نہیں بتایا، بلکہ اس کا پتہ جو ہے وہ خالق کائنات نے بیان فرمایا ہے۔ اس کا پتہ خالق کائنات نے بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ تو یہ چار بڑے انعام ہیں، نبوت میں چاروں کے چاروں جمع ہوتے ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ بولیے، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا شمار کس گروہ میں ہوتا ہے؟ آخری گروہ میں، صالحین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اب ان کے نقش قدم پہ چلنے کی دعا ہم کیا کر رہے ہیں؟ بولیے، مانگ رہے ہیں۔ اب بعض لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے غوث پاک کو اس کے اندر شامل کر لیا، ان کا نام تو ہے ہی نہیں۔ بعض لوگ مغالطہ دینے کے لیے، شیطان کا کام کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنا،
وہ کہتے ہیں جی اس میں نام تو ہے نہیں، آپ نے غوث پاک کو کیسے شامل کر لیا؟ جس طرح کہ مرزا محمد انجینئر نے کہا تھا غوث پاک کی بزرگی قرآن سے ثابت کرو، بھائی ان پر انعام اللہ کا ہے، اللہ نے ان کو صالحین میں شامل فرمایا ہے۔ دوسرا یہ کہ نام تو اللہ نے نبیوں کا بھی نہیں لیا، نام تو اللہ صدیقین کا بھی نہیں لیا، اور نام تو اللہ نے شہداء کا بھی نہیں لیا، اور نہ ہی صالحین کا لیا، لیکن ہاں ان کی کچھ پہچان، ان کی کچھ علامات، ان کے کچھ اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جن کو دیکھنے کے بعد انسان کہہ دیتا ہے یہ اللہ کے کامل ولی یہی ہے، جن کو دیکھنے کے بعد انسان کیا کہہ دیتا ہے؟ اللہ کے کامل ولی یہ ہیں۔ حضرات محترم، صالحین کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ جس میں شامل ہونے کی دعائیں، جس میں شامل ہونے کی دعائیں نبیوں نے کی ہیں۔ اب خود ہی اندازہ لگائیے کہ صالحین کے ساتھ ملنے کی، شامل ہونے کی دعائیں نبی کر رہے ہوں تو پھر صالحین کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 101۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ملک عطا کیا، مجھے سلطنت دی، مجھے تو نے بادشاہت دی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے علم دیا ان باتوں کا جن کا میں انجام بتا سکوں۔ فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے بنانے والے، انت ولیہ فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا مددگار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اتنی دعا کر لینے کے بعد آخری میں کیا کہہ رہے؟ کہہ رہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ توفنی مسلما، اے اللہ مجھے مسلمانوں میں سے اٹھانا، والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ تو جن کے ملنے کی دعائیں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر کر رہا ہے تو پھر یہ اندازہ لگائیے صالحین کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں، اس کا تعلق ہے سورہ شعراء۔ لیکن ایک بات، اس بات کو بیان کرنے سے پہلے، وہ جو کہہ رہے توفانی مسلمہ، اے اللہ مجھے مسلمانوں میں سے اٹھانا، یہ دعا تھی امت کی تعلیم کے لیے تھی، خاتمہ بالخیر کی فکر رکھنا، ہمیشہ اس کے متعلق سوچتے رہنا کہ خاتمہ انسان کا ایمان پر ہو جائے تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا۔ امت کے لیے، تعلیم کے لیے تھی۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی، سورہ شعراء 19 سپارہ آیت نمبر اس کی 83، فرمایا ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکم دے اور صالحین میں میرا شمار فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہی دعا کی، الحقنی بالصالحین، بلکہ آپ نے دعا کیا مانگی تھی؟ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے بیٹا دے پر صالحین میں سے ہو۔ بیٹا مانگا، یہ نہیں کہا بیٹا دے نبیوں میں سے ہو، نہیں، بیٹا ہو صالحین میں سے ہو۔ ہم کہتے ہیں یہ 4 انعامی یافتہ لوگ ہیں، ان انعامی یافتہ لوگوں میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا بھی شمار بولیے ہو رہا ہے، اس لیے کہ جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صالحین میں شامل ہونے کی دعائیں جو مانگی ہیں۔ سورہ یوسف موجود قرآن مجید میں، اور سورہ ابراہیم بھی موجود ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر۔ حضرات محترم، اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔
ابو عثمان سے روایت ہے، فرماتے ہیں ابو جعفر بن حمدان اس بات کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں صالحین کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس وقت رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیا تم نے رحمتیں نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے رحمتیں نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب صالحین کا ذکر ہو، غوث پاک کا تذکرہ ہو، خواجہ صاحب کا تذکرہ ہو، یہ صحابہ کا تذکرہ ہو، تو وہاں کیا نازل ہوتی ہیں؟ اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء کے اندر اور علامہ عبد الرؤف منابی نے فیض القدیر کے اندر، شرح جامع الصغیر کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے، اور علامہ جلال السیوطی نے جامع الصغیر کے اندر اس بات کو بیان فرمایا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ذکر الانبیاء من عبادہ، انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے، اور ذکر الصالحین کفارہ، اور صالحین کا ذکر جو ہے وہ کفارہ ہو جاتا ہے گناہوں کا۔ لیکن نبیوں کا ذکر کرے تو یہ عبادت، صالحین کا ذکر کرے تو یہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم اب ذرا غور کیجئے، ذکر کرنے والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، تو ذکر کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ اقیم الصلاۃ للذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، یہ نماز ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اور قرآن کو بھی اللہ نے ذکر کہا ہے، نماز بھی ذکر، قرآن بھی ذکر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کی یاد تم کثرت سے کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ تو یہ ذکر ہو رہا ہے، صبح شام اللہ کا ذکر، قرآن بھی اللہ کا ذکر، نماز بھی اللہ کا ذکر۔ تو نماز پڑھ کے یاد خدا کی، قرآن پڑھ کے پھر بھی یاد خدا کی ہو رہی ہے، اور تسبیحات کرے، اللہ اللہ کرے، تب بھی یہ خدا کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے حدیث کے اندر آتا ہے، مصنف ابن شیبہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آسمان والے ذکر کرنے والوں کے گھروں کو، آسمان والے کون؟ آسمان والے ذکر کرنے والوں کے گھروں کو، یعنی کہ آپ کا میرا، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو۔ میں بتا چکا ہوں ذکر کی 3 کیفیات ہیں، نماز کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، یا ذکر کا حلقہ لگائیں اللہ اللہ کر رہے ہوں۔ فرماتے ہیں آسمان والے زمین والوں کے گھروں کو ایسا روشن دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اہل ذکر اللہ تضیء لہم کما تضیء الکواکب اہل الارض، کہ آسمان والے زمین والے کے گھروں کو ایسا روشن دیکھتے ہیں جس طرح زمین والے ستاروں کو روشن دیکھتے ہیں، جس طرح زمین والے ستاروں کو روشن دیکھتے ہیں، بالکل آسمان والے ایسے ہی جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس گھر کو روشن منور دیکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ کی خواہش یہ ہے میرا ذکر روشن ہو، میرا گھر روشن ہو، تو گھر روشن ہونے کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے، اس گھر میں عبادتیں کریں گے، اس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا صبح صبح گانوں کی آوازیں آ رہی ہو،
ہم صبح صبح موبائل تو چیک کریں مگر قرآن کھول کے نہ دیکھیں. بتائیے یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں فیس بک واٹس ایپ کی تو فکر ہو کس کس کے میسج آئے ہوئے ہیں ہم پڑھیں، اگر جواب نہ دے تو ہمارا دوست ناراض ہو جائے گا. اور یہ قرآن اللہ کا میسج آیا ہوا ہے، اس کا جواب نہ دیا تو پھر وہ ناراض ہو جائے گا. اگر وہ ناراض ہو گیا پھر دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائے گی. کوئی راز ہو تو ہو جائے مگر خالق کے کائنات ناراض نہیں ہونا چاہیے. اتنے گفتگو سماعت کر لینے کے بعد حضرات محترم، ہمارے گھر روشن اور آباد اسی وقت ہو سکتے ہیں جب یاد خدا ہوگی. کیا ہوگی؟ بولیے. یاد خدا ہوگی، خدا کا ذکر ہوگا. اور خدا کا ذکر جانتے ہو کیا ہے؟ میں صوفیہ کی بات کرنے لگا ہوں. فرماتے ہیں اگر کوئی غلط کام کرتے وقت اگر تمہیں اللہ یاد آ جائے، کوئی غلط کام کرتے وقت تمہیں اللہ یاد آ جائے تو یہ بھی اللہ کا ایک ذکر ہی ہے. یہ بھی اللہ کا ایک ذکر ہی ہے. اب ایک مثال آپ کے سامنے دوں اور آپ سمجھ جائیں گے. میں بارہا اس مثال کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. فرض کر لیجئے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں کیمرہ لگا ہو. کیا لگا ہوا ہو؟ ارے بولیے تو. کیمرہ. اور آپ کی ریکارڈنگ چل رہی ہو. آپ کی ریکارڈنگ چل رہی ہو اور جس نے کیمرہ لگایا ہوا ہے وہ ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہو کہ یہ آنے والا کیا کر رہا ہے، بیٹھنے والا کیا کر رہا ہے، کہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے کہ کھا رہا ہے کہ پی رہا ہے. بتائیے کیا آپ کوئی غلط کام کریں گے؟ ارے بولیے تو. کیوں نہیں کریں گے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ کون ہے تمہیں دیکھنے والا؟ کوئی بھی تو نہیں ہے. مگر ایک ڈر ہے، کمرے میں کوئی ہو نہ ہو لیکن کیمرہ لگا ہوا ہے. دکان میں کوئی ہو نہ ہو، پیسے پڑے ہوئے ہیں، کیمرہ لگا ہوا اٹھاتے نہیں ہیں. یار اگر اٹھا لیے اور کیمرے ریکارڈ ہو گیا پکڑا جاؤں گا، بے عزتی ہوگی، رسوا ہو جاؤں گا. لوگ کیا کہیں گے؟ چور ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ طرح طرح کی باتیں کہیں گے، میرا امیج خراب ہوگا. ارے ذرا غور کیجئے، کہیں کیمرہ لگا ہو نہ لگا ہو لیکن خالق کے کائنات تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے نا. اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. کیمرے کا ڈر تو ہوا مگر خالق کے کائنات کا ڈر نہ ہوا. تو ہم کیمرے سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. ڈرنا تو اللہ سے چاہیے تھا، اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے. احادیث میں لفظ موجود ہے. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ ساری دنیا کا خوف اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار صالحین میں ہوتا ہے. میں پچھلے جمعے بتا چکا ہوں کہ قرآن سے کیسی محبت تھی. راتوں کو اٹھ اٹھ کے بندگی کرنے والے اور اپنے ساری زندگی دین اسلام کی خدمت میں آپ نے گزاری. اس لیے آپ کا ایک لقب ہے محی الدین. کیا لقب ہے؟ محی الدین. وہ خود شاہ فرماتے ہیں مجھے لقب جانتے ہو کیسے ملا؟ فرماتے میں راستے سے جا رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک انتہائی کمزور آدمی جس کے چہرے کا رنگ متغیر ہے مجھے راستے میں ملا اور اس نے میرا نام لے کے مجھے پکارا. کہا ذرا میرے قریب آ جاؤ. فرماتے میں بڑا قریب ہوا. میں نے دیکھا انتہائی کمزور، چہرے کا رنگ متغیر ہے. انہوں نے کہا ذرا مجھے سہارا دو آپ. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سہارا دیا، اس کو کھڑا کیا. بس میرا سہارا دینا تھا. کیا ہوا؟ اس کا جو کمزور بدن تھا طاقتور ہو گیا، چہرے کا رنگ جو متغیر تھا روشن اور منور ہو گیا. روشن اور منور ہو گیا. جب میں جانے لگا مجھ سے کہنے لگا مجھے پہچانے؟
کون ہوں میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا میں نہیں پہچانا کون ہوں. کہنے لگا میں دین تھا، کمزور ہو گیا تھا، کمزور ہو گیا تھا، تم نے مجھے سہارا دے کر مجھے دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے، مجھے تقویت دے دی ہے. اے محی الدین، مجھے یہ لقب کہہ کے پکارا. فرماتے مجھے بڑا تعجب ہوا، اور جب میں بغداد کی جامع مسجد گیا میں نے کیا دیکھا، لوگوں کا ہجوم میرے پاس آنے لگا اور لوگ میرے ہاتھوں کو چومنے لگے، میری تعظیم و توقیر بے حد زیادہ کرنے لگے، اور ہر ایک آدمی کہہ رہا تھا یا سیدی محی الدین، اے ہمارے سردار محی الدین، اس لیے کہ آپ نے دین کو زندہ کیا ہے. 33 سال تک آپ فتاوا نویسی کے کام انجام دیتے رہے، تدریس کی، لوگوں کو پڑھایا. بہترین آپ کیا تھے؟ مدرس تھے. بڑی جافشانی کے ساتھ آپ اپنے کمزور طالب علموں کو پڑھایا کرتے تھے. فتوا بھی دے رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، وعظ و نصیحت بھی ہو رہی ہے، دین کی خدمت بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ خلق خدا کی بولیے داد رسی بھی ہو رہی ہے. حضرات محترم، اس کے ساتھ ساتھ دیکھ لیجئے عیسیٰ علیہ اور 5000 سے زائد یہودیوں نے، عیسائیوں نے آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ دین اسلام قبول کیا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ راہزنوں نے توبہ کی ہے، تائب ہوئے ہیں. اس لیے جانتے ہو کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ ہیں اچھے ساتھی. کیا کہا ان کو؟ اچھا ساتھی کہا ہے. انعام دینے کے بعد کا یہ اچھے ساتھی ہیں. اب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا پادری ماننے والا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت کے اندر حاضر ہوا. آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے، اور مجلس میں آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہو جاؤں. عیسائیت کو چھوڑ کر میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن میں نے مصمم ارادہ کیا مسلمان تو ہوں گا، لیکن ہوں گا اس کے ہاتھ پر جو یمن میں سب سے افضل و اعلی شخص ہوگا. آخر میں پادری ہوں، اپنے مذہب کا بڑا عالم ہوں، پھر کسی بڑے آدمی کے ہاتھ میں اسلام قبول کروں نا. فرماتے ہیں یہ سوچ میرے ذہن میں گھوم رہی تھی، اور میں سوچ رہا تھا ارادہ تو کر لیا ہے، اب میں کس کے ہاتھ پر ایمان قبول کروں؟ میں اپنا ذہن دوڑاتا رہا، اور اسی سوچ و وچار کے اندر مجھے نیند آئی. جب نیند آ گئی تو سر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. میں نے کیا دیکھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. لانے کے بعد آپ نے فرمایا سنان اذهب الى بغداد، اے سنان سیدھے تم بغداد چلے جاؤ، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ روح زمین پر ان سے افضل و اعلی شخص کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے. یہ بیان کر رہا ہے غوث پاک کی محفل میں. تو جب تک غوث پاک تھے تو ان سے بڑا کوئی موجود نہیں تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور پہلے میں آیت بیان کر چکا ہوں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اچھے ساتھی ہیں. اب تمہیں مشورہ بلکہ حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ ہو جاؤ، کسی اور کے ساتھ نہ ہونا، ان کے ساتھ ہو. کیا مطلب ہے؟
اپنے دامن کو غوث پاک کے ساتھ وابستہ رکھنا، اگر زندہ ہو ان کی صحبتوں میں بیٹھنا، اگر دنیا سے چلے جائیں ان کے عقائد و نظریات کو اپنانا. اور دوست جو ہوتا ہے دوست کے دین پر ہوتا ہے. ہر آدمی دوستی کرنے سے پہلے سوچے میں کس سے دوستی کر رہا ہوں، اس کے عقائد کیسے. یہ انبیاء اکرام کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کا کیا عقیدہ ہے، پھر یہ اولیاء اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کا کیسا عقیدہ ہے. تو ہر آدمی سوچے دوستی کرنے سے پہلے، اس لیے کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے. یہ حدیث میں بات موجود ہے. جب ایک سگریٹ پینے والا سب کو سگریٹ کا عادی بنا دیتا ہے، اسی طرح ایک گمراہ شخص دوسرے کو گمراہ کر دیتا ہے. اس کو چند باتیں پتہ ہوگی، سن لے گا، وہ نہ آپ کو کسی عالمی کے پاس جانے دے گا، نہ خود جائے گا. اور جو بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے کانوں میں وسوسہ ڈالتا رہے گا، وسوسہ ڈالے گا، یوں ہے دیکھو، یوں ہے دیکھو، صحابہ یوں ہے دیکھو، اولیاء اللہ یوں پلا. اس طرح کر کے وہ بیچارہ سادہ سا انسان اس کی باتوں کا شکار ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا، جو صحیح عقائد و نظریات تھے انہیں چھوڑ کر وہ شخص گمراہ ہو جائے گا. جو پہلے نیازیں کرتا تھا، درود و سلام پڑھا کرتا تھا اور صحابہ پہ جان دیا کرتا تھا، پھر اس کے بعد وہ ان کا گستاخ ہو جائے گا. اسے کسی مولوی نے پڑھایا ہے نہیں، اس کے دوست نے اس کو پڑھایا ہے، اس کو کسی اور جگہ لے گیا ہے. لے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے گمراہوں کی صحبت سے روکا ہے، ان کی صحبت میں نہ جاؤ، فرمایا اچھوں کی صحبت میں بیٹھو. حضرات محترم، اولیاء اللہ صالحین کی صحبت کا یہ کمال ہوتا ہے کہ ان کی صحبتیں دنیا میں بھی نفع دیتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی نفع دیتی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بات موجود ہے. دیکھیے نا، صالحین کے ساتھ ایک کتا لگا تھا، وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بیان کرتا. ایمان بچا کر گئے نا، پہاڑوں کے اندر چھپ گئے، کتا پیچھے لگ گیا، بھگانے کی بہت کوشش کی، بھوکے گا تو ہم پھنس جائیں گے، لیکن وہ نہ بھاگا، سچا ہو کے لگا اور دربار پہ ان کے غار پر ایسے بیٹھتا تھا جیسے کلائیاں بچھا کے پیرا دے رہا ہے. تو جو اولیاء اللہ کے ساتھ سچا ہو کے لگ جائے وہ جانور، اللہ اس کے بیٹھنے کا طریقہ بھی قرآن میں بیان فرماتا ہے. بتائیے اس کتے کو نفع ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ فرماتا ہے صالحین کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ لگو، ان کے صحبت میں بیٹھو، اس کی سنگت میں بیٹھو، ان کے عقائد و نظریات کو اپناؤ تو وہ تمہیں نفع دیں گے. اسی لیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک عورت جو تھی نا، اپنے بیٹے کو لے آئی تاکہ صحبت میں بیٹھے، کچھ سیکھے، علم دین پڑھے، کو مقام مرتبہ حاصل کر لے. کہنے لگی اے عبد القادر، میرا بیٹا آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے. میں یہاں روک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بتاؤ ہمیں غوث پاک سے ہماری کوئی رشتہ داری ہے؟ یا سب جو مجھے جواب نہیں دیتے، مجھے تعجب ہوتا ہے آپ پر. غوث پاک سے ہماری کوئی رشتہ داری ہے؟ بولیے زور سے. تو پھر ہمیں ان سے پیار کیوں ہے؟ ہم ان کے خلاف کوئی بات کرنا کیوں نہیں سنتے پسند کرتے؟ اس لیے کہ ان کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر رکھ دیا ہے. جب اللہ کسی بندے سے پیار کرتا ہے، جبریل سے کہتا ہے جبریل میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر. پھر جبریل بھی پیار کرتے ہیں، پھر اس کا چرچا بخاری سے بتا رہا ہوں زمین پر ہو جاتا ہے، پھر اس کی شہرت زمین پر اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے. تو وہ عورت جو ہوتی نا، وہ لے آئی، کہ لگا میرا بچہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں، یہ کچھ علم دین سیکھے، کچھ مقام مرتبہ حاصل کر لے آپ کی صحبت میں بیٹھ کر. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. جس طرح ہمارے پاس کوئی عورت، کوئی والد کو بچہ لے آئے، بھائی اس کو قرآن پڑھاؤ، ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھا دیجئے. کچھ دنوں کے لیے بچہ تو اٹکلیاں کرتا ہے، پڑھتا ہی نہیں، کبھی سپارے کھا رہا ہے بیٹا، کبھی لیٹ رہا ہے، کبھی سو رہا ہے، کبھی جاگ رہا ہے.
تو یہ کیا ہوتے ہیں بولیے، اس کے مراحل ہوتے ہیں. وہ 6-7 مہینے اس میں لگا دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کیا ہوتا ہے بولیے، شوق پیدا ہوتا ہے، پھر وہ آخر میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے. کچھ ماں باپ کہتے ہیں جتنے دن ہو گئے تو کچھ پڑھنا آیا ہی نہیں، وہ کچھ تھوڑے سے جلد باز ہوتے ہیں. تو وہ عورت جو تھی اپنے بیٹے کو لے آئی اور غوث پاک نے قبول فرما لیا. قبول فرمانے کے بعد اس کو ایک حجرہ دیا، بولے حجرے میں جاؤ رہو. تو وہ ملنے کے لیے آئی، ماں تھی نا آخر، ملنے کے لیے آئی. میں دیکھوں ذرا میرے لال کا کیا حال ہے، کافی دن ہو گئے. اس علاقے کی بھی نہ تھی، کسی دور علاقے سے ملنے کے لیے آئی اور پتہ پوچھا اس کا بیٹا کس کمرے میں ہے. غوث پاک کا اپنا مدرسہ تھا، میں بتا چکا ہوں، پڑھاتے تھے، بہت بڑے مفتی تھے، قرآن کے قاری تھے، کرامت اپنی جگہ ہے ان کی. تو جب اس نے پردہ ہٹا کے دیکھا، کیا دیکھا کہ بچہ جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے اور دال اور روٹی کھا رہا ہے، سوکھی روٹیاں. تو ماں کو بڑا تعجب ہوا کہ میرا بیٹا اتنا ماشاءاللہ گبلو سا بیٹا لائی تھی، خوب صحت مند، موٹا تازہ، آج یہ سو کر کاکڑی ہو گیا ہے. تو میں نے تو پڑھانے کے لیے بھیجا تھا اور یہ کیا حال کر دیا. غصے میں چلی، پتہ پوچھ کے غوث پاک کس کمرے میں موجود ہے. اساتذہ کے کمرے علیحدہ ہوتے، ہیڈ ماسٹر کا روم علیحدہ، اسٹاف روم بولی علیحدہ ہوتا ہے، کلاس علیحدہ ہوتی ہے. تو جب غوث پاک کے پاس اس نے جب دیکھا، کیا دیکھا کہ غوث پاک جو ہے نا مرغی کھا رہے ہیں، مرغی کھا رہے ہیں. کہنے لگی اے غوث پاک، یہ کیا مجرا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی میرا بیٹا تو سوکھی روٹی دال کھائے اور آپ یہ مرغی اڑا رہے. آپ خاموش رہے، آپ نے کچھ نہ کہا. جو ہڈیاں موجود تھی نا، آپ نے ان ہڈیوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا قم باذن اللہ، اللہ کے اسے زندہ ہو جا. تو مرغی پھڑپڑا کے زندہ ہوئی اور اس نے مائی صاحب نے منظر دیکھا، حیرت زدہ ہوئی. آپ نے فرمایا او بڑی بھی سن، ابھی تیرے بیٹے نے وہ مقام مرتبہ حاصل نہیں کیا ہے کہ مرغی کھائے، ابھی وہ مقام حاصل نہیں ہوا ہے کہ مرغیاں کھائے، ابھی تو دال ہی کھائے گا. جب مقام مرتبہ حاصل کر لے گا تو پھر بولیے مرغیاں بھی کھائے گا. جس طرح طالب علم مدارس میں جاتے ہیں تو وہ ان کو لمبا پانی والا سالن دیتے ہیں، مدارس کے اندر بیچارے کپڑے خود ہی دھو رہے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے مدارس کے اندر. تو پھر جب وہ علم دین پڑھ لیتے ہیں، کوئی مقام مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر بھائی وہ بیٹھ کے بغرا بھی گاتے ہیں. ارے بولیے نا تھوڑے سبحان اللہ. جی وہ چھوٹا بچہ جو استادوں کی جھاڑ کھا رہا ہوتا ہے، گالیاں کھا رہا ہوتا ہے، مار کھا رہا ہوتا ہے، جب ہنر سیکھ لیتا ہے، کاریگر بن جاتا ہے، تو پھر وہ گالیاں نہیں کھاتا. اب اس قابل ہو گیا ہے کہ لوگوں کو سکھائے. تو غوث پاک نے مثال دے کے بتا دیا ابھی تیرا بچہ اس قابل نہیں ہے، جب اس قابل ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام مرتبہ بھی عطا فرمائے گا. حضرات محترم، چند باتیں میں نے غوث پاک کی سیرت کے بارے سے بیان کی ہے. اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے